آپ کو اس کا سمجھنا ضروری ہے. آپ کو لائف میں اس کی ہیلپ بہت زیادہ ہونے والی ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ یوں سمجھیں کہ کوئی کام بھی شروع کرنے سے پہلے، اگر ورڈ سے اس کا مطلب کریں بھی، کوئی کام بھی شروع کرنے سے پہلے اس کے اختتام پہلے سوچ لو. کیا وہ اختتام جو آ رہا ہے آپ کو پسند ہے؟ اگر وہ اختتام آپ کو مل جائے تو آپ خوشی فیل کرو گے؟ آپ فیل کرو گے کہ آپ نے کوئی فتح کی ہے، آپ کی کوئی اچیومنٹ ہوئی ہے؟ فرض کرتے ہیں آپ ان فیوچر اللہ آپ کو ترقیاں دے دیتا ہے اور انشاءاللہ دے گا، آپ کامیابیوں کا سفر طے کرتے ہیں اور اس میں آپ سوچتے ہیں کہ یار میرا اپنا گھر ہو. میرے امی ابو جو تھے وہ کرائے کے گھر پہ رہے، اور اب جو ہے نا، یا میں نے جو گھر لیا ہے وہ امی ابو سے لیا ہے، تو میں اب اپنا ذاتی گھر بنانا چاہتا ہوں، ایک شاندار قسم کا اور کسی لوکیشن پر. اب آپ نے کیا سوچا؟ پہلے آپ نے منزل طے کی، گھر بنانا ہے. گھر بنانا ہے. اب اس گھر میں بنانے کے لیے آپ اگر تو بنانا شروع ہو جاتے ہیں، دیوار کھڑی کر دی، اب آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کیا کریں. چلو یہ دوسری دیوار کھڑی کر دیتے، کہاں سے کریں؟ جو ادھر سے کھڑی کر دی، تیسری چوتھی، اور پھر چھت بنا دیا. اب آپ جو سٹرکچر آپ نے طے ہی نہیں کیا، آپ نے کمرے بنا دیے اور آخر پہ آپ سوچ رہے ہیں او ہو کچن بنانا تو بھول گئے. یا پھر آپ نے سوچا کہ یار کچن بھی بنا لیا، کمرے بھی بنا لیے، لیکن یار واش روم ہی نہیں بنایا ہم نے، بڑا مسئلہ بن گیا. تو یعنی کہ آپ پھر کیا کریں گے؟ اس سب کو نئے سرے سے آپ کو یا تو گرانا پڑے گا اور نئے سرے سے کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ واش روم ایڈجسٹ کریں. اور پھر آپ نے واش روم بھی ایڈجسٹ کر دیا، پھر آپ نے سوچا کہ یار ہم نے تو گراج ہی نہیں بنایا، گاڑی کدھر جائے گی؟ تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. اب پھر اس کو آپ پریشانی کا شکار رہیں گے اور فائنلی آپ کے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی کہ آپ پھر تیسری دفعہ گرا کے بنائیں. اس کا مطلب ہے بگن ود اینڈ. یعنی کہ آپ پہلے سوچیں کہ آپ نے کس طرح کا گھر آپ کو چاہیے، کس طرح کے گھر میں آپ رہنا چاہتے ہیں، کس طرح کا گھر آپ کی پسند کا ہے، کس طرح کا گھر آپ بیٹھیں تو آپ خوشی محسوس کریں. کیسا گھر ہو کہ وہاں پر آپ کو دھوپ بھی لگے، کیسا گھر ہو کہ آپ کے بچے وہاں کھیلنے کے لیے انہیں تھوڑی سی جگہ بھی مل جائے، کیسا گھر ہو کہ گیسٹ آئیں تو ان کو بھی بٹھایا جا سکے، گراج ہو کہ گاڑی کھڑی کی جا سکے، ٹی وی لانچ ہو، کچن ہو اور بہترین سا اسٹرکچر ہو، کوئی آ کے دیکھے تو کہے سبحان اللہ، اور وہ آپ کی ڈیزائن کی تعریف کرتا رہے. اس میں اتنا پیارا ڈیزائن کیا گیا ہو کہ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بھی آپ ہی سرور میں رہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ بگن ود اینڈ ان مائنڈ. آپ پہلے کیا کریں گے؟ ایک اینٹ رکھنے سے پہلے بھی آپ کیا کریں گے؟ اس کا سٹرکچر بنائیں گے، ڈیزائن کریں گے، اس میں پلس مائنس کریں گے. کرنے کے بعد اب کیا ہے؟ میپ بن چکا ہے. اب آپ دیں گے جی یہ لیں اور اس کو آپ بنانا شروع کریں. بن جائے گا، رزلٹ سامنے آئیں گے، آپ کہیں گے یس یہی مجھے چاہیے تھا، اور پھر آپ ریلیکسڈ، خوشی محسوس کریں گے. اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک اور مثال لے لیتے ہیں سمجھنے کے لیے، اس کی اہمیت بتا رہا ہوں. آپ نے کوئی بڑے ہو کے ساری عمر پڑھنا تو نہیں ہے نا، آپ نے تعلیم حاصل کر لی اور حاصل کرنے کے بعد آپ نے کاروبار شروع کیا. کاروبار شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے یہ فارمولہ نہ لگایا نا، آپ پھر ناکام ہو جائیں گے. آپ نے اگر جو کاروبار بھی کر رہے ہیں، مثلا کوئی بتا دے کیا کاروبار ہو سکتا ہے؟ پراپرٹی کا کاروبار ہو سکتا ہے، یا اور کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ چھوٹے لیول پہ بات کر لیتے ہیں. کوئی دکان کھولنی ہے. کس چیز کی دکان؟ کپڑوں کی دکان ہوگی لیٹس سپوز. تو کپڑوں کی دکان اگر کھولنی ہے، آپ نے ایسی جگہ کھولی ہے دکان جہاں پر آلریڈی اتنی دکانیں ہیں کپڑوں کی، اور آلریڈی اتنی زیادہ اس میں ورائٹی کے ساتھ دکانیں موجود ہیں، بڑی بڑی دکانیں موجود ہیں، سستی بھی ہیں، اور ادھر آپ جا کے بیٹھتے ہیں تو آپ کی ویلیو نہیں ہے، ڈیمانڈ نہیں ہے، تو پھر آپ وہاں پر آرام سے کامیاب نہیں ہونے والے. آپ کو سراؤنڈنگ چیک کرنی پڑتی ہے، کیا بھائی ادھر کپڑوں کی ڈیمانڈ بھی ہے کہ نہیں. آپ کیا پتہ اس جگہ کپڑوں کے بجائے شلوار قمیض اور ان کپڑوں کے بجائے پینٹ شرٹ کی زیادہ ڈیمانڈ ہو. آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا. پھر آپ کو اس میں ساری ورائٹی دیکھنی پڑے گی اور ساری چیز دیکھ کے پھر آپ جب شروع کریں گے تو پوری پاسبلٹی ہے کہ آپ وہاں پر کامیاب یا ناکام ہوں.
کاروبار تو کرنا ہے نا، کوئی نہ کوئی تو پیسہ کمانا ہے نا آپ لوگوں نے. تو آپ نے یہ فارمولہ نہ لگایا نا، آپ پھر ناکام ہو جائیں گے. لوگ کہیں گے آپ سے کہ جناب رزق اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، رزق فکس ہے، ہر بندہ کما رہا ہے. وہ 4 مثالیں بھی آپ کو دیں گے کہ آپ راجہ بازار چلے جائیں، اکٹھی دکانیں ہیں، ہر بندے کو اپنے اپنے حصے کا رزق مل رہا ہے. ایگری، اللہ رزق دیتا ہے. لیکن کچھ کو رزق اتنا مل جاتا ہے کہ وہ اکیلا اپنے حصے کا نہیں لیتا، بلکہ 4-5 بندوں اور کا بھی لے لیتا ہے، اور وہ بانٹنے والا بن جاتا ہے اور وہ دینے والا بن جاتا ہے. اللہ اس ایک کے پاس اوروں کا بھی رزق بھیج دیتا ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہر بندے کے پاس ایسا نہیں ہوتا. آپ خود سوچو کہ ایک بندہ ہے جو کہ کمپنی چلا رہا ہے اور اس کے پاس 500 بندہ کام کر رہا ہے. کتنے؟ 500 بندہ کام کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے وہ؟ اپنا رزق صرف نہیں کما رہا، وہ 500 گھروں کو رزق دے رہا ہے نا. تو کیسے ہوا؟ اس کی پلاننگ تو ہے نا، پلاننگ میٹر کرتی ہے نا. یہ بندہ اس طرح نہیں کہہ سکتا کہ صرف رزق، آپ کا رزق آپ تک پہنچے گا، میٹر کرتا ہے آپ خود کما کے لے رہے ہیں یا آپ کو کوئی آپ کے دے رہا ہے. آپ فقیر باہر دیکھتے ہیں نا، بھوکے وہ بھی نہیں ہوتے، کسی کو رحم آ جاتا ہے، کوئی آ کے دے دیتا ہے، چل یار یہ لے، کوئی اور دے دے گا، ترس کھا کے دے گا. رزق اس تک پہنچے گا، وہ نہیں مرے گا جب تک وہ اپنے حصے کا رزق اس دنیا سے نہیں کھائے گا، وہ کھا کے مرے گا. لیکن میٹر کیا کرتا ہے؟ میٹر یہ بات کرتی ہے کہ وہ لے کس انداز میں رہا ہے. وہ اپنے حصے کا رزق تو پورا کر رہا ہے، لیکن کوئی بھیک دے رہا ہے اور وہ پورا کر رہا ہے. اور ایک اور بندہ ہے وہ خود بھی کما رہا ہے اور وہ اپنے ساتھ 500 بندوں کو بھی کھلا رہا ہے، اور اس انداز میں کما رہا ہے کہ اس نے سلطنت کھڑی کی ہوئی ہے. آپ ڈرامہ سیریز بڑے شوق سے دیکھی تھی، بڑی ہٹ ہوئی ارطغرل حاجی کی. وہ پہلے قبیلہ تھا، پہلے بھی وہ خاندان کھا رہا تھا، پہلے بھی یہ خاندان اپنی لائف جی رہا تھا، کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا. لیکن پھر اسی خاندان نے ہمت کی، جگر بڑا کیا، سوچا، لڑا حالات کے ساتھ، اور پھر یہ خود بھی کھا رہا تھا اور پھر کئی قبیلوں اوروں کو بھی ساتھ ملا لیا، ان کو بھی کھلایا. پھر اتنی بڑی سلطنت بن گئی کہ کئی لوگ ان کے پاس آ گئے اور وہ سارے کام کرنا شروع ہو گئے. تو میٹر تو کرتا ہے نا. میں نے بات بیسیکلی کی ہے کاروبار کی، میں اس کو بڑے لیول پہ لے گیا ہوں. آپ کا بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ آپ کا اس جگہ بھی لگتا ہے، آپ کا یہ میٹر کرتا ہے. آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ اس طرح سے کمپٹیشن میں نہیں کر سکیں گے. میرا تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ ہم نے ایک جگہ نا کچھ چیز شروع کرنی تھی اور کی، اور جب کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ادھر مقابلے میں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ تو بڑے VIP قسم کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ 1 سے زائد بندے وہاں پر کام کر رہے ہیں اور ان کے پاس پروڈکشن بہت زبردست ہے، اور ہماری پروڈکشن میں صرف ابھی ہم نے وہاں پر 1 بندہ بٹھایا ہے. تو 1 مین آرمی شو ہم نے شروع کر لیا ہے. بندے آتے تھے، پوچھتے تھے ہاں بھئی آپ کی صورتحال کیا ہے؟ جی میں تو اکیلا ہوں اور میں 1 مین آرمی ہوں. تو دوسری طرف دیکھتے تھے وہ 4-5 ہیں اور بہت اچھا برانڈ بنا ہوا ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ اور میں بھی اگر ہوں گے تو کدھر ہی جائیں گے جدھر ایک بہت اچھا انوائرمنٹ ہے، آلریڈی ہیلدی انوائرمنٹ ہے. اس 1 مین آرمی شو کو ہم نے کیوں آزمانا ہے؟ ادھر تو نہیں جائیں گے نا. ہم نے جب یہ بات سمجھ لی کہ یار ارد گرد کا ماحول بھی میٹر کرتا ہے، آپ کوئی بھی کام شروع کریں تو اس کو یہ ذہن میں رکھ کے شروع کریں تو پھر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اور آگے چلیں، ایک اور مثال لے لینی چاہیے ہمارے سوسائٹی کا، کیونکہ میں پہلے بھی ٹچ دے چکا ہوں، بچے ہر بندے کے ہیں. آپ اس میں آپ کو گھر شاید ہی کوئی ملے جس میں بچے نہیں ہیں، یا بچے ہوتے ہی ہوتے ہیں. پیرنٹس کیا کرتے ہیں؟ اب بچہ تو ہے ان کے گھر، لیکن انہوں نے اس کی تربیت کو نہیں سوچا. ایک پودا لگ گیا بچے کی شکل میں، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کو آگے اس کی شیپ کیسی چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا بچے کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کہ یہ ایک وقت تھا کہ یہ جو لکڑی ہے یہ کسی درخت کا حصہ تھی. ایگری کر رہے ہیں نا؟ کبھی کسی درخت کا حصہ ہوگی، کئی موسم اس پہ گزرے ہوں گے. لیکن پھر کیا ہوا؟ اس کو اس کے والدین مل گئے. انہوں نے کیا کیا؟ اس کو کاٹا اور اس کو شیپ دی، اور شیپ دے کے ایک چھوٹا سا یہ والا نے اس کے اوپر چپکا دیا.
چپکانے کے بعد کہا جی یہ اب آپ اس کو خرید سکتے ہیں، اور یقین کریے گا اس کی کئی ساتھ کی لکڑیاں ضائع ہو گئی ہوں گی یا جل کے راکھ ہو چکی ہوں گی، لیکن سٹل یہ ابھی تک کام آ رہا ہے، خدمت کر رہا ہے نا۔ بچہ بالکل اس طرح ہوتا ہے، آپ بچے کو اس طرح سے تراشیں کہ اس کی اہمیت بڑھ جائے تو وہ آگے کام آتا رہتا ہے سوسائٹی کے، ادروائز جل کر راکھ ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے بہت سارے پیرنٹس سے یہ میری ریکویسٹ ہے، اگر وہ سنیں تو، کہ وہ بچے تو ہیں، ان کا خدا را تربیت بھی اس طرح کریں۔ اب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز کوئی مہمان بیٹھے ہوا ہے نا، اور بچے نے کسی بات پہ ضد کر دی ہے، اب ہم یہ سوچیں گے کہ یہ بچہ میری بےزتی کروا رہا ہے، اور ہم اسے اپنی مرضی کے رزلٹ لیں گے اور لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اس دورانی میں ہم بچے سے زبردستی کر کے اپنی مرضی کے رزلٹ لیتے ہیں، زبردستی کر کے۔ اس بچے کی مرضی ہمارے کو معنی نہیں رکھتی، یا اس بچے کی جو ہم بےزتی کرتے ہیں وہ معنی نہیں رکھتی، سب کے سامنے اس کی انسلٹ کرتے ہیں وہ معنی نہیں رکھتی۔ تو یہ شیپ جو بن رہی ہے وہ بڑی ٹیڑھی پھیڑھی بنے گی۔ ہم جو شیپ دے رہے ہیں بچے کو وہ شیپ ایسی نہیں دے رہے کہ جو کہ بہت فروٹفل ہو، جو کہ بہت زیادہ مزیدار ہو، یا جو وہ ہو جس کی آگے ڈیمانڈ ہو۔ خراب شیپ بنے گی۔ یہ پیرنٹس بس چل رہا ہے سلسلہ، بچے بڑے ہو رہے ہیں اور جس طرح سے ہو رہے ہیں ہوتے رہیں۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھیں۔ اس طرح کی کئی مثالیں آپ لے سکتے ہیں، کئی مثالیں لے سکتے ہیں۔ آج آپ پڑھ رہے ہیں سٹیپس وائز، اگر آپ اس کو دیکھیں، ابھی جو پڑھیں گے آپ میں سے، یہ جو آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بے شک اس بات کو ذہن میں لکھ لیں یا کاپی پہ لکھ لیں، اس طرح نہ ہوا تو آپ کہنا، آپ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سارے کے سارے جو آج کر رہے ہو نا، کل تک اسی کا رزلٹس لوگے۔ مثلا 2 طرح کے آپ کے عمل ہیں جو آپ بول رہے ہو، 2 طرح کے عمل ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی خراب چل رہا ہے نا، آپ اسی طرح کے رزلٹ لوگے، اور دونوں بہتر چل رہے ہیں تو پھر آپ اس طرح کے رزلٹ لوگے۔ پہلی بات، آپ کا پڑھائی کے ساتھ تعلق ہے، آپ اچھا پڑھ رہے ہو، بہت زیادہ یہ آپ کو ان فیوچر فائدہ دے گا، ٹھیک ہے، اور آپ اس طرح کے رزلٹ لوگے اگر پڑھ رہے ہو۔ اگر نہیں پڑھ رہے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ اچھا، پھر آپ کے ذہن میں ہزاروں باتیں آئیں گی، سر میں ایسے کئی نام جانتا ہوں جنہوں نے نہیں پڑھا اور کامیابی کی، جناب انہوں نے وہ ساری منزلیں طے کی اور کامیابیاں حاصل کی۔ اس کے ساتھ دوسرا پوائنٹ جوڑیے گا۔ دوسرا وہ ہیں جو کہ ادب کرتے ہیں، جو کہ رسپیکٹ کرتے ہیں والدین کی، اساتذہ کی، اس ادارے کی جہاں سے وہ سیکھتے ہیں، تو وہ بھی بڑی ترقی کرتے ہیں۔ میں کنفرمڈ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آپ میں سے ہر وہ بچہ ترقی کرے گا جو ان دونوں میں سے کوئی ایک کام بھی کر رہا ہے۔ دوسرا شرط ہے، دوسرا کام شرط ہے، ادب اگر لائق کرے گا نا وہ کامیاب زیادہ ہو جائے گا، اور نالائق کرے گا تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن پڑھائی کا جو تعلق ہے یہ آپ کو کامیاب کرتی ہے، اس کا لمیٹڈ ہے، یہ لمیٹڈ ہے۔ اللہ کرے میں اس کو سمجھا سکوں۔ آپ کو پڑھائی کامیاب کرتی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ پڑھائی کہیں جاب دلوا دے اور آپ بس مہینے کو 50,000 60,000 لیتے رہیں اور زندگی گزر جائے۔ لیکن اگر آپ نے پیرنٹس کی خدمت کر کے دعائیں لے لی تو ہو سکتا ہے آپ 50,000 کے بجائے لاکھ والی جاب مل جائے، 1.5-2 لاکھ والی مل جائے، یا شاید اس کے علاوہ کچھ آپ ایسا کام شروع کریں کہ دعا کی وجہ سے وہ کام ہی اوپر چلا جائے، آپ کاروبار شروع ہو جائے تو وہ چلا جائے، آپ جاب کریں اس میں آپ کی ترقی ہوتے تو آپ مزید ترقی لے جائیں، آپ اساتذہ کی خدمت کریں، اساتذہ کی خدمت کرنے والا میں نے آج تک ناکام نہیں دیکھا، میں نے تو نہیں ناکام دیکھا۔ اور بس آخری بات کروں گا، ہمارے ایک بہت ہی، میں پرسنلی ان کو جانتا ہوں، جاننے والے ہیں، اور وہ جاننے والے جو ہیں نا وہ اس طرح سے ہیں کہ 5 سیکشن تھے، 5 سیکشن، ہر سیکشن کے اندر 80 کی تعداد تھی، تقریباً 70 سے 80 کے درمیان، اور ان 5 سیکشنز میں وہ ٹاپر تھا، 5 سیکشن میں وہ لڑکا ٹاپر تھا۔ آپ خود سوچو کہ آپ کی کلاس کا ٹاپر ہو تو آپ اس کو کیسے ریک کر کے دیتے ہیں، کیسے اس کے ساتھ بیہیویئر رکھتے ہیں، اور جو 5 سیکشنز کا ٹاپر ہو تو کس لیول کا ٹاپر ہوگا۔ اور یقین کریے گا میں اس کو ابھی بھی جانتا ہوں، وہ زندہ ہے، اس نے صرف ایک دفعہ ٹیچر کے ساتھ
ٹیچر نے اس کو مارا تو اس نے آگے سے ان کی چھڑی وہ جو اسٹک تھی وہ پکڑ لی اور ٹیچر کو اس طرح کیا، صرف ایک دفعہ مارا نہیں، ٹیچر مار رہے تھے، اس نے کوئی کام نہیں کیا تھا یا کوئی شرارت کی تھی، جو بھی. مجھے جو واقعہ یاد ہے وہ یہ تھا، اس نے اسٹک پکڑ لی تھی اور اس نے صرف ایک دفعہ ٹیچر کو اس طرح کیا تھا. ٹیچر تو چپ ہو گیا اس ٹائم، لیکن اللہ نے تو یہ بات نوٹ کر لی نا. ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو ذرا ترقی نہیں دی یار. وہ 5 سیکشنز کا ٹاپر، میں نے اسے آج بھی سڑکوں پہ دھکے کھاتے دیکھتا ہوں. اس کی کلاس کے نالائق ترین میں نے ان کو ترقی کی وہ منازل طے کرتے دیکھا ہے، ان کو میں جانتا ہوں. کیونکہ انہوں نے ٹیچر کی رسپیکٹ کی تھی. پڑھائی میں وہ تھوڑے ویک تھے. بھائی با ادب با نصیب ہے، ادب کے ساتھ نصیب جڑا ہوا ہے. تو آپ اگر بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ رکھیں گے نا مائنڈ میں، تو پھر آج آپ پڑھائی بھی کریں گے. آپ کو اینڈ ذہن میں ہوگا نا کہ مجھے اچھے رزلٹس چاہیے، آپ پڑھائی بھی کریں گے اور ادب بھی. اور اگر اچھے رزلٹ نہیں چاہیے، سادہ سا فرمولہ ہے، چھوڑیں پڑھائی، چھوڑیں ادب، چھک پٹ کے رکھیں. پھر آپ کو وہ رزلٹس تو خیر نہیں ملیں گے. وہ ان فیوچر آپ تھوڑی پریشانی کا شکار ہوں گے کہ جب بیٹا کہے گا کہ ابو جی وہ پڑوسی کے بچے نے سائیکل لے لی ہے، مجھے بھی لے دیں. وہ کہے گا سائیکل پتر ٹھیک نہیں ہوتی، سائیکل کے بڑے نقصان ہیں. پھر وہ جب بیٹا تھوڑا اور بڑا ہوگا تو کہے گا ابو جی میرے دوست کے ساتھ موٹر سائیکل ہے اس کے پاس، تو آپ لے دیں. یا وہ کہے گا کالج بڑا دور پڑتا ہے تو اگر آپ موٹر سائیکل لے دیں. پتر موٹر سائیکل کے بڑے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. میں تو اسے بڑا پیار کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا میرا شہزادہ ایکسیڈنٹ میں جناب نقصان کھائے. نہ پتر یہ نہیں، تو اور کچھ بھی کہے میں تیری بات مان لوں گا، لیکن یہ پتر نہیں. تو پھر وہ ان فیوچر کار کا سوچے گا. پتر ہماری پچھلے 7 نسلیں تو دیکھ لے، کسی کے پاس کار نہیں تھی. تو ریکارڈ نہیں توڑنا پتر یہ ذہن میں رکھ لے، ریکارڈ نہیں ٹوٹنا چاہیے. ہم میں سے کسی کے پاس کار نہیں تھی تو پتر کار نہیں. وہ کہے گا ابا جی عید آ رہی ہے، نئے کپڑے تو لے دیں. پتر قیامت والے دن ایک جوڑے کا حساب دینا پڑے گا. جتنے تو کپڑے استعمال کرے گا تجھے حساب زیادہ دینا پڑے گا. پھر وہ 4-5 واقعات بھی آپ کو سنائیں گے، اور وہ واقعات سننے کے بعد آپ کہیں گے ہاں ابا جی بالکل ٹھیک ہے. وہ تو باتیں ساری ٹھیک ہے، لیکن شام کو جو آپ سوٹے لگا رہے ہوتے ہیں نا، اس کا حساب نہیں ہوگا. اور جب میں فیل ہو کے آتا ہوں تو آپ مجھے جو اتنی گالیاں دیتے ہیں اس کا حساب نہیں ہوگا. یا میں کسی لڑ کے آتا ہوں تو مجھے جو چپیڑے مارتے ہیں آپ سب کے سامنے، میری بےزتی کرتے ہیں اور جو مجھے ذلیل کرتے ہیں، تو اچھی تربیت جو آپ نے نہیں کی میری، اس کا حساب نہیں ہوگا. تو وہ ساری نہیں ہے. اور میرے کپڑے کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہو پتر اس کا حساب ہوگا. تو اس طرح تو نہ کرو یار. تو وہ پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا، کیونکہ آپ کی جیب میں پیسے ہی نہیں ہوں گے. خالی جیب کے ساتھ تو یہی کہنا پڑے گا نا. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے پتر کو پتر میرے پاس ہے نہیں. بس آخری اس کے ساتھ ایک پوائنٹ ایڈ کریے گا کہ میرے پاس نا ایک اسٹوڈنٹ تھا، تو وہ کہتا تھا کہ وہ بڑا لائق تھا، پڑھائی میں بڑا اچھا تھا. اس کا یہ ہوا کہ ہمیشہ بہت اچھی رزلٹس، اور والدین کا اتنا فرماندار اور ہمارا اتنا فرماندار. میں اس کو بہت دل سے، میں یار آپ خود سوچو جس کی ٹیچر رسپیکٹ کرتا ہو، وہ اتنا فرماندار اور اتنا اچھا تھا کہ میں اس کی رسپیکٹ کرتا تھا، کہ میں اس اسٹوڈنٹ کی حیا کرتا تھا کہ اتنا اچھا اسٹوڈنٹ. اور ایک دن مجھے بٹھا کے کہتا ہے کہ سر میں بڑا دل ٹوٹا ہوا ہے میرا. میں نے کیا ہوا؟ کہتے ہیں مجھے والد صاحب نے آج ڈانٹا ہے. میں نے کہا والد ڈانٹتے رہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ اس بات پہ ڈانٹا ہے کہ میرے کو انہوں نے 100 روپے دیا تھا، میں پڑھنے گیا اور اسکول والوں نے اسی ٹائم ڈیمانڈ کر دی کہ سارے بچے یہ کوئی فنکشن ہو رہا ہے 100 روپے جمع کرائیں. تو مجبوری یہ تھی کہ اس فنکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے والے تھوڑے زیادہ جمع کرا رہے تھے، اور میں پارٹیسپیٹ کر بھی سکتا تھا، میرے اندر اتنی اہلیت تھی، لیکن میرے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے تو میں نہیں کی پارٹیسپیشن. لیکن 100 روپے مجھے مست دینا تھا، ہر کلاس کا بچہ دے رہا تھا. میں نے گھر بتایا ابو کو کہ وہ دینا ہی دینا تھا 100 روپے. تو ابو نے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے، 100 روپے تو نے لگا دیا اور ضائع کر دیا ہے. کہتا ہے اسکول میں دے، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو یعنی کہ وہ اتنا دکھی تھا، اتنا پریشان تھا. کہتا ہے 100 روپے کے پیچھے مجھے ابو نے کہا کہ جھوٹا ہے، تو بکواس کر رہا ہے. اور میں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ میں جھوٹ بولا ابو کے ساتھ.
میں نے کبھی ایسا نہیں کیا, اور میں نے بھی اس کی بات سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یعنی کہ پیسے کے حالات اگر خراب ہوں تو یہ حالات ہو جاتے ہیں. تو میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں آج پڑھائی بھی کریں, آج ادب بھی سیکھیں, تاکہ کل تک آپ کے جیب بھری ہو اور آپ بچوں کی اچھی پرورش کر سکیں, خوشحال رہیں. ٹھیک ہے, آسان سی بات ہے, اس کو ذہن میں اور پلے باندھ لیجئے گا تاکہ آپ کی زندگی خوشگوار رہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں.